جب صبح کا آغاز ہوتا ہے، سورج کی پہلی کرن شہر کو بیدار کرتی ہے تو فلک بوس عمارات میں جیسے ایک زندگی سی دوڑنے لگتی ہے اور کارخانوں اور فیکٹریوں میں معمول کا کام بھرپور اور منظم انداز سے سر انجام دیا جانے لگتا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں انسان کے پاس پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے بہت سی آسائشیں موجود ہیں۔ آج دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق بہت جدید ذرائع نقل و حمل ہیں، جبکہ ہم جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعات سے بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ تاہم اب جیسے جیسے تہذیبی ترقی اور ارتقاء کا سفر جاری ہے، انسانی صحت کو بہت سے خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ دنیا میں ہر سال دائمی بیماریوں کی وجہ سے 60% اموات ہوتی ہیں۔ 12 لاکھ افراد میں تمام اقسام کے کینسر کی تشخیص ہوئی ہے۔ کام کی زیادتی، ذہنی تناؤ والی تھکا دینے والی زندگی، آلودہ ماحول، چڑچڑاپن اور کھانے کی سٹوریج کے مسائل ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے واقعات اور وسیع پیمانے پر نت نئی بیماریوں کا پھیلاؤ جن سے ہمارا سابقہ نہیں پڑا۔ آج ہم بے آرامی، اعصابی تناؤ، بے خوابی اور کمزوری سمیت کئی قسم کے عوارض میں مبتلا ہے۔ ہم قدرتی ماحول کی بجائے جانتے بوجھتے ہوئے بھی کنکریٹ کے ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں صحت عامہ کی سہولیات کا فقدان ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم بے خبری میں ایک بلیڈ پر محو رقص ہوں۔ جدید زندگی کے مسائل اور الجھنیں، کشیدگی، کام کے دباؤ اور کام کی جگہ میں بے رحم مقابلے کا رجحان انسانی صحت کو تباہ کر رہا ہے۔ کسی بھی بیماری یا بیماریوں سے الگ اس قسم کی خفیہ پریشانیوں کو ہم ذیلی صحت کہتے ہیں۔ کم صحت مند ذیلی صحت کے لوگ جو کہ کل آبادی کا 75% تک ہیں، ان میں مریض 20% تک ہیں اور صحت مند لوگ صرف 5% تک ذیلی صحت مند لوگوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ کمزور صحت والی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کس طرح انسان کو صحت مندانہ زندگی کی طرف آنا چاہیے اور اس کم صحت مندانہ زندگی سے نکلنا چاہیے۔ 5000 سال کے تاریخی اور روایتی چینی طبی فلاح و بہبود کے نظریے کو جدید ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ شامل کر کے سائنس نے صحت کی اچھائی، بہتری کا نظریہ، صفائی، مضبوط بنانے اور توازن، صحت کی اچھائی، بہتری کا نظام، جسمانی غذائیت کا نظام قائم کیا ہے۔ جلد کی خوبصورتی اور ماحول کی پرورش اور نئے دور کا نقطہ نظر واضح کر کے پیش کیا ہے، جو لوگوں کو آرام دہ زندگی، خوشی سے رہنے اور ذیلی صحت کے خطرے سے دور رہنے میں مددگار ہے۔ جب آپ صحت مند ہو تو اپنا خیال رکھ کر ہی زندگی کی خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو بھی اچھی صحت کے کلچر کو سمجھیں جو کہ کافی وسیع ہے اور لمبی تاریخ سے محل نظر وزنی ہے۔ اچھی صحت کا تصور بیماری سے پہلے علاج ہے، جو کہ پہلے سے ہی 2000 سال قبل سے پایا جاتا ہے۔ ہزاروں سال کے بعد ماضی کی سلطنت کے ڈاکٹروں کے تجربے نے دھات کے میل کو ختم کر دیا ہے اور اب ہم مرحلہ وار نظریے کے نظام کو ضروری طور پر منتخب کر رہے ہیں تاکہ بیماری بڑھنے سے پہلے بچیں اور خطرے سے قبل ہی علاج کریں۔ یہ نظریہ جدید انسانوں کو ذیلی صحت سے بچاؤ کے لیے بہت مضبوط بن گیا ہے۔ 中国传统中医认为，当病呈现出征兆，即已经进入病的晚期。而传统文化中，养生一直是中医的重要组成部分。治胃病，即指当身体尚未发生病患时，便消除生病隐患。而这正是现今人们所提倡的保健概念。 جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے سائنس بہتر صحت ضمانت دیتی ہے۔ سائنس نے علم و عمل کے نظریے کی پیروی کرتے ہوئے صحت کے معیار کو بہتر بنایا ہے۔ صحت توانائی بحال کر کے توانا اور متوازن زندگی گزارنے میں لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ صفائی جسم سے فاسد مادوں کا اخراج کرتی ہے۔ جسم سے فاسد مادوں کا اخراج خون کو صاف کرتا ہے اور جسم کو روزمرہ کے افعال سر انجام دینے میں مدد کرتا ہے۔ صفائی جسمانی صحت کے لیے ناگزیر اور ایک پہلا قدم ہے۔ توانائی بحال کرنا اور جسم کا توازن برقرار رکھنا۔
साफ सुथरी ग़िज़ा का इस्तेमाल इंसानी जिस्म के निज़ाम को बेहतर अंदाज से रवा दवा रखने के लिए जरूरी है। इंसानी जिस्म पर रोजाना तवज्जो देने से बुढ़ापे का अमल सुस्त किया जा सकता है और बीमारी से बचा जा सकता है। ग़िज़ाई अज्जा और फूड सप्लीमेंट के मुतवाज़न इस्तेमाल से जिस्म को ताकत और तवाना बनाया जा सकता है। तवानाई बहाल करने के बाद जिस्मानी सलाहियत इसके मुताबिक बढ़ती है। अपने जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात को समझते हुए हमें मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। मुतवाज़न ग़िज़ा खाने से जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। सफाई, तवानाई बहाल करना, मजबूत बनाना और तवाज़ुन करना, इन तमाम कामों से जिस्म के निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है और जिस्म मजबूत बुनियादों पर काम करता है और यही टाइम्स की अफादियत का खुफिया राज है। हम हर एक को ये मशवरा देते हैं कि वो 3 इक़दामात की पैरवी करें। सेहत का तरीका जो कि सफाई के बेहतर तरीकों की तरफ रहनुमाई करता है। अपनी जिंदगी में हर पल, हर लम्हा सेहतमंद या ज़ैली सेहतमंदी की शर्त के तहत गुजारें और इन असूलों पर अमल करें। आगाही को बढ़ाने से हिफाजती टीकों के अमल को बढ़ाएं। हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल पैरा हो ताकि न सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत काबिले रश्क हो बल्कि आपका मेयार जिंदगी भी बुलंद हो सके। होती हैं। टाइम्स के नए रिजीम, नजरिया, माहौल की परवरिश लोगों की मदद करता है कि वो दाग, धब्बे और जरासीम और नुकसानदेह गैसों का घर से फौरी खात्मा करें और इंसानों को दोबारा साफ, महफूज और आरामदेह मेयारी रिहायशी माहौल फराहम करें। नजरिए में रूहानी फरोग का अहया। अगर टाइम्स के नए नजरिए को एक मरबूत शक्ल में देखा जाए तो ये इल्म और अमल का एक हसीन इम्तजाज है। ये तमाम काम निहायत मरबूत तरीके से सर अंजाम दिया जाता है और जिंदगी पहल बनाने के लिए अहम इक़दाम के तौर पर मौजूद है। रूहानी काश्त टाइम्स के तसव्वुर के आगे बढ़ने की अक्कासी करता है। जाती सेहत से मुतल्लिक दूसरों की देखभाल, माशरे की देखभाल, फितरत की देखभाल टाइम्स तसव्वुर में इजाफे की अक्कासी है। ये जिम्मेदारी में इजाफा और मोहब्बत के अजीम समंदर का फैलाव है जो लोगों की रहनुमाई करता है ताकि वो एक अच्छे और सेहतमंद माशरे को परवान चढ़ाएं और हम आहंगी, इत्तेहाद और खुशहाली की राह मुतय्यन करें ताकि माशरे के सब अफराद इकट्ठे मिलकर एक खुशबाश और हम आहंगी वाली बेहतर जिंदगी गुजारे। ये टाइम्स का फलसफा है कि अवामुन नास की खिदमत की जाए और उनकी जिंदगी को पुरसुकून बनाया जाए। अब सिर्फ एक ख्याल बाकी है कि जो जिंदगी को तब्दील कर सकता है और ये सिर्फ एक कल्चर है जो कि दुनिया पर असरअंदाज है। टाइम्स के नए नजरिए ने लोगों की दुरुस्त सिमत में रहनुमाई करके सेहत आमा के लिए एक संग मील फराहम कर दिया है।